صرف اور صرف اسلام میں. اور یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جو انہونی بات ہے. بلوچ معاشرے کی بنیاد اسلام پر ہے. ہم لوگ ہمت کرتے ہیں کسی بھی جابر کے سامنے تو کہتے ہیں کہ فلان شخص کو فلان جابر نے چیلنج دیا تو اس نے ایمان کا مظاہرہ کیا. یعنی بلوچ کی سب سے بڑی جو عزت ہے وہ جابر کے سامنے، جابر حاکم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، ظالم و جابر کے سامنے حق کی بات کہنا ہے اور حق کے لیے سربکف ہو جانا ہے. اس کو بھی وہ ایمان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، یعنی کہ اس کو پورا یقین تھا اور اس نے اس کی پرواہ نہیں کی جتنی بڑی طاقت تھی، کیونکہ اللہ کی بڑائی اس کے ذہن میں تھی اور اللہ کا خوف اس کے ذہن میں تھا. دوسرے کے خوف کو اس نے دل میں جگہ نہ دی. ہم مہمان نواز ہیں اسلام کی وجہ سے. ہمارے معاملات میں عورت میڑ آ جائے ہم قتلوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. ہم اپنے ہمسائے اور باؤٹ کی عزت کے لیے لڑنا اور کٹنا مرنا جانتے ہیں، اسلام کی وجہ سے. ہماری تمام جو بلوچ معاشرے کی بنیادی اساس ہیں وہ اسلام کے اوپر ہے. اور بلوچ کو جب بھی کبھی عزت ملی ہے اسلام کی بنیاد پر ملی. خان نصیر خان بلوچ تاریخ کا سب سے درخشندہ، سب سے چمکدار ستارہ خان نصیر خان ہے کہ جس زمانے میں احمد شاہ ابدالی افغانستان کے حاکم تھے اس زمانے میں یہ خان کلات تھے. خان نصیر خان ان کو نوری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. خالص وہ اسلامی بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہوں نے بلوچ جو رسم و رواج جو تھیں جو اسلامی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اور عربی سے دوری کی وجہ سے کچھ جو غلطیاں آ چکی تھیں ان کو پھر سے سیدھا کیا اور عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے رسم و رواج کو پھر اسی طرح لے آئے جیسے پہلے ان کے اسلاف کے زمانے میں تھی. بعد میں جب انگریز آیا تو اس نے پھر ہمارے رسم و رواج کو بدلنے کی کوشش کی. اس نے پھر علاقے میں شخصی بادشاہتوں کو اور حکمرانیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. ڈیوائڈ اینڈ رول کا سسٹم بنایا. خان کو ادھر سے کمزور کرنے کے لیے سرداروں کو ان کے علاقے میں چھوٹ دے دی جنہوں نے رسم و رواج کو پامال کیا اور اپنے آپ کو علاقے میں یعنی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم، سینکڑوں قسم کی وہ ایک ان اناؤنسڈ سی ریاستیں وہ جنم لے گئیں جو آج تک ہیں، جن کو ہمارے ملک نے بننے کے بعد بھی، اسلام کی بنیاد پہ بننے کے بعد بھی جن کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی. اس کی حوصلہ شکنی ہونا ضروری ہے. دینی بنیادوں پر بلوچ کو جگانا بہت ضروری ہے کہ اسلام تمہاری بنیاد ہے. تم کو قوم پرستی کے نام پر جس کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو وہ تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے بالکل انحراف ہے. وہ اس کسی طور پر تمہارے آباء و اجداد سے اس کی نسبت ہو نہیں سکتی. اس وقت آباء و اجداد سے تمہاری نسبت ہوگی جب تم آباء و اجداد کے اصل اور صحیح طریقے پہ جو عین اسلام کا غیرت والا، حیا والا اور ایمان والا طریقہ، جب اس کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے تب کبھی ہم نائی اور حجاموں کو قتل نہیں کریں گے. جو ڈاکٹر آ کے اپنی زندگیاں کھپا گئے ہمارے غریب عوام کی خدمت کے لیے، اس کی ہمیشہ ہم پر عزت کرتے رہیں گے جب ہماری روایات زندہ ہوں گی. اپنے لاچار و مجبور ہمسایوں کو چاہے کسی بھی خطے قوم سے ان کا تعلق ہے، ہمارے بلوچ معاشرے میں جو کمزور ہمسایہ دور سے آ کے پناہ لے لے اس کا خون اگر وہ قتل کیا جائے ایک بلوچ کے مقابلے میں اس کا ڈبل خون باہر رکھا گیا ہے تاکہ مظلوم کی حفاظت ہو. اور ان چیزوں کو، اس شعور کو دینے کے لیے تعلیم، ہمارا یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. نظام تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، کیا جو رائج الوقت نظام تعلیم وہ لوگوں کو شعور دے گا؟ پہلے تو اس رائج الوقت نظام تعلیم میں بھی جو ہمارے ذمہ وار لوگ جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے گھوست سکولز کو بنایا اور اپنے وفادار لوگوں کو ٹیچر بھرتی کیا جن کو الف سے بے نہیں آتا. وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ خود ہی جاہل ہیں. نظام تعلیم کا درست ہونا، اور اس پہ ہر چیز ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھتے. حکومت کو اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو، خود معاشرے کے ذمہ وار لوگوں کو جن کو درد ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی نسبت ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں وہ خود اٹھیں اور کراچی کے لوگ ان کی مدد کریں، پنجاب کے لوگ ان کی مدد کریں. آج بلوچستان اگر کچھ گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نوجوان کھیل رہے ہیں اور بلوچستان کو ایک دہکتی آگ میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو
ملک کے دوسرے حصوں کے نیک لوگ وہاں کے مظلومین کی حمایت کریں گے اور وہاں ایک شعور پیدا کریں گے تو کچھ شک نہیں، آئندہ کے لیے اگر کسی اور جگہ پہ آگ لگے گی تو ہمارے لوگ بھی اٹھ کے وہاں جا کے مدد کریں گے۔ وڈ کو میں ایک علیحدہ علاقہ نہیں مانتا ہوں، وڈ ایک یعنی حصہ ہے بلوچستان کا۔ اگر آپ زیادہ زیادہ آپ اس کو محدود کر کے مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ ہے جھالاوان، جو ریاست کلات جو قدیم تھی وہ دو حصوں میں مشتمل تھی، سراوان اور جھالاوان۔ کلات جو ڈسٹرکٹ ہے اور کلات شہر، اس سے نارتھ جو ہے وہ سراوان ہے، اس سے ساؤتھ جو ہے وہ جھالاوان ہے۔ تو جھالاوان میں اور خصوصاً ہمارے علاقے میں الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے ہمت کی ہے، تو وہاں فضل سے اللہ کے ان دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں انتہائی محدود ہیں، اور وہاں ہمارے آج بھی ہمسائے غیر قوموں کے ہیں، جیسے پنجابی وہاں حاری ہیں فضل سے اللہ کے، الحمدللہ ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، اور جھالاوان میں قدرے ان کی کارروائیاں بہت محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے حوالے سے سیکورٹی کا اتنا بڑا پرابلم نہیں، اور ہم ہر مدد کرنے کے لیے باہر کے ہر مسلمان کا خیر خواہ کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو مکمل تحفظ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسری بات، سب سے بنیادی جو ہمیں ضرورت ہے وہ تعلیم کی۔ شعور لوگوں میں آئے گا تو اپنے اچھے برے کی تمیز آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی مسائل ہیں، ہمارے لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، پینے کے صاف پانی کی سہولتیں نہیں، وہ باتیں ہیں، لیکن بنیادی معاملہ سب سے تعلیم کا ہے، اور تعلیم کے ساتھ پھر کمیونیکیشن، علاج، پینے کے صاف پانی، یہ تمام چیزیں یک جائیں، لیکن تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں اچھے سکولز بنائے جائیں، بچوں کو، اپنی جنریشن کو، نیو جنریشن کو تعلیم دی جائے کہ وہ بڑے ہو کے کسی بھی گمراہ کے، کسی بھی فسادی کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے۔ اور دوسری بات، وہاں جہاں آپ نے بات کی سرمایہ کاری کی، تو ہمارے ہاں دو ہی شعبے ہیں۔ سب سے بنیادی جو شعبہ ہے ہمارے یہ جو غریبوں کا، جو علاقے کے مساکین کا جس سے تعلق ہے، وہ ہے زمینداری کا۔ تو زمینداری کے شعبے میں وہاں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اس حوالے سے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اس علاقے میں لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنوں، تو ایک زمینداری کا شعبہ ہے، اس میں ایک واسط شعبہ ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے وہ خود بتائے گا، وہاں وہ فیزیبلٹیز کو اس حوالے سے دیکھے گا۔ دوسرا، مائننگ ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، پتھروں کی مائننگ ہوتی ہے، دوسرا شعبہ وہ ہے کہ اس حوالے سے بھی بڑا سکوپ ہے اس میں۔ لیکن پورے بلوچستان میں، جھالاوان میں بھی، مکران میں بھی، سراوان میں بھی، چاغی بیلٹ میں، خاران میں یا سبی ڈویژن میں جو بلوچ علاقے ہیں، وہاں سب سے بنیادی مسئلہ شعور کا ہے، اور شعور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اس ملک کے نظریاتی اساس کی بنیاد کے مطابق، وہ ضروری ہے ایسے گروہ ہوں ملک کے مختلف حصوں سے جو شعور پھیلانے میں تعلیم کا بنیادی کردار ہے، اس میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی میں بلوچستان بہت پسماندہ ہے۔ میرے محترم اور عزیز بھائیوں، چاہے وہ بلوچی بولتے ہیں، چاہے براہوئی بولتے ہیں، سب ہم لوگ مسلمان ہیں اور پھر بلوچ ہیں، اور پھر قبیلوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں تقسیم کیا، یہ اللہ ہی کی منشا ہے کہ کوئی مینگل ہے، کوئی زہری ہے، کوئی مری ہے، کوئی بگٹی ہے، کوئی ریسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہے تمام تعریف، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد سلامتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب ہے کل کائنات کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہماری بنیاد اسلام ہے، اور ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کے ہمارے علاقے میں، ماحول میں ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے جو سراسر کفر ہے، اور اس کفر پہ کھڑا ہونا بالکل ارتداد ہے۔ اگر کوئی باوجود علم کے اس کفر کو دہراتا ہے تو
وہ مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے بالکل بنیاد کے خلاف ہے۔ یہ بات کہا جاتا ہے بہت سے جاہل لوگ جن کو اپنے اسلاف کا طریقہ نہیں پتہ ہے، جن کو ان کی اپنی خراب اعمال کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گئے ہیں باوجود اللہ کی اس عظیم رحمتوں کے، تو وہ یہ اصطلاح پیش کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بلوچ ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ ہم 4000 سال پہلے بلوچ ہیں اور اس کے بعد 1400 سال پہلے ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی 60 سال ہمیں ہوئے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے۔